خلاصہ یہ کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے متقیوں کی یا مومنوں کی 3 بنیادی صفات ذکر فرمائی ہیں، جن میں سے ایک کا تعلق تو عقیدے سے ہے، یعنی وہ اندیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، یعنی وہ چیزیں کہ جو عام طور پر لوگوں کے ظاہری احساس سے ماورا ہوتی ہیں، یہ لوگ ان کا بھی ادراک اپنی عقل کے ذریعے، اپنی بصیرت کے ذریعے، اپنی سمجھ کے ذریعے اور انبیاء کرام کی لائی ہوئی تعلیمات کے ذریعے ان کا ادراک کر لیتے ہیں، اور اس ایمان بالغیب کے اندر تمام عقائد شامل ہو جاتے ہیں، جن میں توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، اور جو کچھ بھی نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور وہ آنکھوں سے نظر آنے والا نہیں ہے، وہ سارا کا سارا اس صفت کے اندر داخل ہے، وہ سب ایمان بالغیب ہے۔ اور آگے پھر 2 صفتیں جو بیان فرمائی گئی ہیں ان کا تعلق عبادات سے ہے۔ عبادات میں بھی 2 ہی چیزوں کا ذکر فرمایا گیا، ایک نماز کا کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، اور دوسرے اللہ تعالی کی خوشنودی کی خاطر خرچ کرنے کا۔ یہ اس لیے کہ جتنی بھی عبادتیں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے ذمے فرض کی ہیں وہ 2 قسم کی ہیں۔ بعض عبادتیں وہ ہیں جن کا تعلق انسان کے جسم سے ہے، یعنی وہ انسان کے جسم کے ذریعے ادا ہوتی ہیں، جن کو جسمانی عبادتیں کہا جاتا ہے، مثلا نماز یا روزہ، اور حج کے بہت سے اعمال بھی جسمانی عبادت کے اندر داخل ہیں۔ اور دوسری قسم کی عبادتیں وہ ہیں جن کو مالی عبادتیں کہا جاتا ہے، یعنی وہ مال خرچ کر کے انجام دی جاتی ہے، جیسے زکوٰۃ ہے یا حج ہے یا قربانی ہے۔ تو ان میں سے پہلی قسم یعنی جسمانی عبادتوں کا ذکر کرنے کے طرف اشارہ فرمایا گیا ہے نماز قائم کرنے کے ذریعے، کیونکہ نماز جسمانی عبادتوں میں سب سے زیادہ اہم عبادت ہے اور اس کو اسلام کا ایک اہم رکن قرار دیا گیا ہے۔ اور مالی عبادتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے یہاں ذکر کیا ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اس میں زکوٰۃ بھی آ جاتی ہے، اور حج کے اندر جو انسان خرچ کرتا ہے وہ بھی آ جاتا ہے، عمرے کے اندر خرچ کرتا ہے وہ بھی آ جاتا ہے، اور صدقات نافلہ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ 3 صفتیں تو ان کی موجودہ صورتحال کو بتانے کے لیے تھی کہ وہ اپنے موجودہ زندگی میں ان 3 صفتوں سے آراستہ ہیں۔ اگلی جو آیت آ رہی ہے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اس سچائی کو بیان فرمایا ہے کہ اگرچہ وہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں اور آپ کی لائی ہوئی تعلیم پر عمل پیرا ہیں، اور آپ کے اوپر جو کتاب نازل کی گئی ہے اس کو دل سے تسلیم کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سے پہلے جو پیغمبر گزرے ان پیغمبروں پر وہ ایمان نہ لائیں، یا ان پر جو کتابیں نازل کی گئی تھیں، ان پر جو وحی اتاری گئی تھی اس کو وہ درست نہ مانیں، بلکہ وہ جس طرح نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی کا اقرار کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، اسی طرح آپ سے پہلے جو کتابیں نازل کی گئیں مختلف پیغمبروں کے اوپر بھی وہ پوری طرح ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھیں، اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کتابیں جو آپ سے پہلے نازل ہوئی تھیں جیسے تورات یا انجیل یا زبور، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے ان کے احکام کو نافذ نہیں فرمایا تھا، بلکہ وہ اپنے اپنے دور کے لیے تھیں، اپنے اپنے زمانے کے لیے تھیں اور اپنے اپنے قوموں کے لیے تھیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا پورا انتظام نہیں فرمایا، اور آخر دور میں وہ اپنی اصلی حقیقت میں باقی نہیں رہیں۔ لیکن قرآن کریم کو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب قرار دیا اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر قرار دیا، اس لیے اس کی حفاظت کا آپ نے خود ذمہ لیا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی ذکر یعنی قرآن کریم نازل کیا ہے
اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اس طرح محفوظ رہنے والی کتاب جو قیامت تک انسان کی رہنمائی کرے گی وہ قرآن کریم ہی ہے۔ لیکن ایمان رکھنا ضروری ہے ان تمام کتابوں پر جو اس سے پہلے نازل کی گئی تھی۔ چنانچہ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس وحی پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ پر اتاری گئی اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری گئی تھیں۔ اور پھر آخر میں فرمایا کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یعنی آئندہ مستقبل کے بارے میں وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ہماری یہ جو موجودہ زندگی ہے یہ ختم ہو جانے کے بعد ایک دوسری زندگی آنے والی ہے جو دائمی ہے اور ابدی ہے اور وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، اور اس کو آخرت کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے کہ وہ آخرت کی زندگی ہے یا آخرت کا عالم ہے۔ یہ لوگ اس کے اوپر بھی پوری طرح یقین رکھتے ہیں، اور یہ آخرت کا عقیدہ ہی در حقیقت ایسا ہے جو انسان کی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے، کیونکہ جب انسان کو یہ احساس ہو کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ ایک آخری ابدی زندگی کے اندر اس کا حساب دینا پڑے گا اور مجھے اسی کی بنیاد پر جزا یا سزا ملے گی، تو وہ پھر اپنی عملی زندگی کے اندر بھی محتاط ہو جاتا ہے، اور اسی احتیاط کا نام تقویٰ ہے جس کا ذکر ھدی للمتقین میں فرمایا گیا تھا۔ یہ صفتیں متقیوں کی بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے 5ویں آیت میں ان لوگوں کا انجام بھی بیان فرما دیا اور ان کی موجودہ حقیقت بھی بیان فرما دی، اور آئندہ ان کو جو کچھ فوائد حاصل ہونے والے ہیں ان کی طرف بھی اشارہ فرما دیا۔ فرمایا کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کی طرف سے صحیح راستے پر ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ یہ جو کہا گیا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کی طرف سے صحیح راستے پر ہیں، یہ پھر اسی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اگرچہ قرآن کریم کی ہدایت پوری انسانیت کے لیے ہے، لیکن یہ ہدایت فائدہ مند انہی لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو اس ہدایت کو تسلیم کر کے اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں تو وہ صحیح راستے پر آ جاتے ہیں۔ فرض کیجئے آپ ایک شخص کو راستہ تو بتاتے ہیں کہ فلاں منزل تک جانے کے لیے تمہیں یہ راستہ اختیار کرنا ہوگا، لیکن وہ شخص اس راستے کو اختیار نہیں کرتا، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہدایت تو اس کو ملی، رہنمائی کی حد تک ہدایت اس کو ملی، لیکن اس نے خود ہدایت کو اختیار نہیں کیا اور صحیح راستے پر نہیں آیا۔ لیکن قرآن کریم فرماتا ہے کہ یہ متقی لوگ جن کے لیے قرآن کریم صحیح معنی میں ہدایت ہے، وہ قرآن کریم کی ہدایت پر عمل کرنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیے ہوئے راستے کے اوپر آ جاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں اولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، یعنی دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ اب جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا، سورہ بقرہ کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی 3 قسمیں ذکر فرمائی ہیں، ایک مومن، ایک کافر اور ایک منافق۔ تو مومنوں کا بیان ان 5 آیتوں کے اندر مکمل ہو گیا، اور اس کے بعد پھر اگلا بیان کافروں کا ہے، اور یہ 2 آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے، اور اس سے مراد وہ کافر ہیں جنہوں نے یہ قسم کھا لی ہے کہ ہم کسی بھی صورت میں حق بات پر ایمان نہیں لائیں گے اور اپنی موجودہ روش برقرار رکھیں گے۔ ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے 6 آیت میں فرمایا کہ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے حق میں دونوں باتیں برابر ہیں، چاہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ بات جو ارشاد فرمائی کہ انہوں نے کفر اپنا لیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی ہٹ درمی کے اوپر اس درجہ مصر ہیں کہ کیسے ہی حق کے دلائل ان کے سامنے آ جائیں، لیکن وہ ان دلائل کے اوپر ایمان لانے اور ان دلائل پر یقین رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ہر صورت میں انہوں نے نہ ماننے کی قسم کھائی ہوئی ہے۔
चुनांचे आगे फरमाया कि अल्लाह ने उनके दिलों पर और उनके कानों पर मोहर लगा दी है। खतम अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावा। अल्लाह तबारक व तआला ने उनके दिलों पर और उनके कानों पर मोहर लगा दी है और उनकी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है, और उनका अंजाम यह है कि वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, उनके लिए जबरदस्त अजाब है। ये जो फरमाया कि जिन्होंने कुफ्र अपना लिया है उनके हक में दोनों बातें बराबर हैं, चाहे आप उनको डराएं या न डराएं। यहां तर्जमा डराने से जिस लफ्ज का तर्जमा किया गया है वो कुरान करीम का लफ्ज इंजार है। सवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम तुंज़िरहुम, ये लफ्ज इंजार से निकला है। क्योंकि उर्दू जबान में कोई और मुनासिब लफ्ज इसके तर्जमे के लिए मौजूद नहीं है, इसलिए हम आम तौर से उसका तर्जमा डराने से करते हैं। लेकिन अरबी जबान में इसका जो सही मफहूम है वो ये है कि कोई शख्स किसी दूसरे को उसके ऊपर शफकत की वजह से और उससे मोहब्बत करने की वजह से उसको किसी खतरे से आगाह करे, इसको इंजार कहा जाता है। मसलन फर्ज कीजिए कि कोई शख्स बैठा हुआ है और पीछे से उसके ऊपर कोई दरिंदा हमला आवर है, तो उस वक्त कोई शख्स अगर उसको इस खतरे से आगाह करेगा उसको इंजार कहेंगे। और इसी तरह जाहिलियत के ज़माने में क्योंकि कत्ल गारतगरी का बाजार गर्म था और कबाइल की आपस की जंगें हर वक्त जारी रहती थी, तो वहां ये तरीक़ेकार था कि जब किसी शख्स को ये पता चलता कि कोई दुश्मन हमारी बस्ती पर हमला आवर होने वाला है, तो वो किसी पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर या किसी और बुलंद जगह पर खड़े होकर लोगों को आवाज देता था और आवाज देकर ये बात बताता था कि उनके ऊपर एक दुश्मन हमला करने वाला है। उसके इस अमल को इंजार कहा जाता था, और इसलिए कि वो शख्स दर हकीकत अपनी कौम के साथ मोहब्बत और उस पर शफकत की वजह से उसको उस खतरे से आगाह करता था। तो इंजार कुरान करीम में जगह जगह इस्तेमाल हुआ है अंबिया किराम के लिए कि वो अपनी कौमों के लिए मुंजिर बनकर आते हैं या नजीर बनकर आते हैं, यानी आगाह करने वाले, उनको खतरे से आगाह करने वाले, खबरदार करने वाले कि अगर तुमने सही रास्ता इख्तियार न किया तो उसके नतीजे में तुम्हें एक बहुत संगीन अजाब का सामना हो सकता है। इसको कुरान करीम ने जगह जगह इंजार से ताबीर फरमाया है, और यहां पर भी वही लफ्ज इस्तेमाल हुआ है और फरमाया कि चाहे आप इनको खतरे से आगाह करें या ना करें। इन्होंने तो कसम खा रखी है कि ये कभी भी ईमान नहीं लाएंगे, चुनांचे ईमान नहीं लाएंगे। इनसे मुराद दर हकीकत वही कुफ्फार हैं कि जिन्होंने जिद और हठधर्मी की वजह से ये कसम खाई हुई थी कि हम किसी भी कीमत पर ईमान नहीं लाएंगे। उन्हीं का यहाँ पर जिक्र है। अलबत्ता बहुत से काफिर ऐसे भी थे कि जिन्होंने चूंकि जिद और हठधर्मी का मामला नहीं किया था, इस वास्ते एक मरहले पर आकर उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मान ली, और उनके सामने जब दलाइल पेश किए गए तो उसके आगे उन्होंने सर तस्लीम खम कर दिया। लेकिन यहां जिक्र उनका है जिन्होंने जिद को अपनाया हुआ था, और उसी जिद का नतीजा यह था कि जब कोई शख्स ये तय करके बैठ जाए कि मुझे हक बात नहीं माननी, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि हम उसके दिल पर मोहर लगा देते हैं। चुनांचे यहां पर भी ये फरमाया कि अल्लाह ताला ने उनके दिलों पर और उनके कानों पर मोहर लगा दी है, और उनकी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है कि वो बिल्कुल रोशन हकीकत को भी अपनी आंखों के सामने देखने के बावजूद वो उस पर ईमान नहीं लाते, जिसका नतीजा यह होगा कि आखिरत में उनको एक जबरदस्त अजाब का सामना करना पड़ेगा। ये इंसानों की दूसरी किस्म थी जिसका बयान इन दो आयतों में किया गया, और इसी पर यह पहला रुकू खत्म हुआ है।